بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 210، آیت نمبر ہے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ان کا بعض کا دوست ہے۔ ومن یتولہم منکم، اور جو شخص ان میں پھر جائے، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائی نصارہ ان کا کردار بیان کیا کہ کس قسم کے وہ گھٹیا لوگ ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ وہ گھٹیا لوگ ہیں تو ان کے ساتھ دوستیاں، یاریاں یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اولیاء کہتے ہیں گہری دوستی کو۔ اس دور میں، نبوی دور میں، منافق یہ چاہتے تھے کہ اندر کھاتے ہماری یہود کے ساتھ دوستیاں رہیں تاکہ اگر کل کو یہود غالب آ جائیں تو ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور یہود کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ تو گویا یہ اسلام کے خلاف ان کی ایک سازش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روکا اور ختم کیا اور کہا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا ہے کہ وہ آپس میں دوست ہیں۔ یہود و نصارہ، اگرچہ ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ آپس میں دوست ہی ہیں۔ اب یہود کو مارنے والا ہٹلر عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھ لیں امریکہ اور اسرائیل دونوں دوست ہیں۔ انہوں نے اپنی اتنی بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر دی مسلمانوں کے خلاف کہ نہیں بھی، مسلمانوں کے خلاف ہم ایک ہیں، ایک صف پہ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارے اندر انہوں نے لائنیں لگا دی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ انڈیا ہے۔ اب انڈیا کا مسلمان اور ہمارا مسلمان دونوں میں فرق ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے پہ کم فخر محسوس کرے گا، ہم پاکستانی ہونے پر اور وہ انڈین ہونے پر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے اندر انہوں نے لائنیں لگا دیں اور خود دوست بن گئے۔ ان کے آپس کے اندر سارے ویزا فری بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ممالک عیسائیوں کے آپس میں ویزا فری ہیں، اور ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر کے دوستیاں کر لیں۔ اگر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری بجائے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دوستی کا معیار اسلام ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، اگرچہ مقابلے میں تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر
تمہارا باپ اور تمہارا سگا بھائی وہ ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتا ہے تو تمہاری گہری دوستی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تعلق ہو وہ الگ بات ہے، ولایت گہری دوستی کو کہتے ہیں، مدد کرنے کو کہتے ہیں، اور خاص موقع پہ مدد کرنے کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا والد کافر ہے یا کسی کا بھائی جو ہے وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ معاشرتی تعلقات، صلہ رحمی والے تعلقات وہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہوتا ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، آپ کی یہود کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھے، معاشرتی تعلق تھے، ٹھیک ہے، لین دین تھا یہودیوں کے ساتھ، لیکن گہری دوستیاں منع تھیں۔ تو یہ اصول ہے، غیر مسلم کے ساتھ ہمارا معاشرتی تعلق ہو سکتا ہے، اگر وہ بیمار ہے بیمار پرسی کرے، اگر وہ کمزور ہے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں سے ہدیہ بھی وصول کیا تھا۔ ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی، آپ کے ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، وہ غیر مسلم نے تحفے میں دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی دعوت کھا سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کی دعوتیں بھی کھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ملک سے گزرے، وہ جو واقعہ آتا ہے، اور اس بادشاہ نے آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، تو بعد میں کیا ہوا، اس نے بطور تحفہ ایک لونڈی دی جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ بھی تحفہ تھا، غیر مسلم نے دیا تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کیا تھا۔ تو یہ معاشرتی تعلقات ہیں، یہ ہونے چاہیے، یہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلہ رحمی کے تعلقات، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا میری والدہ جو چونکہ ابھی مشرک ہے میرے پاس آئی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اسے عزت دے، اسے کھانا کھلا۔ کہا جی وہ مشرک ہے، میں کوئی بات نہیں۔ تو صلہ رحمی کے تعلقات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، چونکہ وہ تمہارے ساتھ مد مقابل نہیں ہیں، تمہارے دین میں کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہاں اس کے علاوہ جو جنگی معاملات ہیں اور جو دینی معاملات ہیں، جنگی معاملات اور دینی معاملات، ان میں دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اولیاء گہری دوستی گہرا رازدان۔ آپ جنگی معاملات دشمن کو دے دیں گے، جب آپ ان کے ساتھ ہر وقت اٹھیں گے گہرا دوست ہر وقت ملتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جب ہر وقت اٹھیں گے بیٹھیں گے، صحبت کا اثر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کل قیامت کے دن لوگوں کے جب گروپ بنے گے نا، فلاں گروپ ادھر ہو جائے فلاں ادھر ہو جائے، تو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، نمازی ہوں، فلاں ہوں، لیکن اس کی بیٹھک اگر ساری گندی ہے، اس کی مجلس ساری گندی ہے، برے لوگ ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کو برے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو بری مجلس، بری محفل انسان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتی ہے، اور آخرت کے دن اندر بھی انسان کو رسوا کرے گی۔ کل ہی ادھر ایک نوجوان بیٹھا تھا جو ہمیں نشئی نظر آ رہا تھا، اچھا بھلا آدمی تھا، وہ اچھا بھلا آدمی تھا، ذہین تھا، دوستی یاری نے اچھا خاصا نوجوان تباہ کر دیا، بری مجلس نے۔ اس لیے اگر اولادیں بری مجلس میں بیٹھتی ہیں تو دیکھ کر آنکھیں بند نہ کریں، کوئی بات نہیں، خیر ہے میرا بچہ، یہ خراب نہیں ہوگا، ہو جاتے ہیں خراب، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں صرف اس دوستی یاری کے چکر میں۔ تو ہمیں کیا حکم ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، تمام کچھ ہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں دوستی لگا رہا ہوں اللہ کے لیے، دشمنی کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی کو دے رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روک رہا ہوں اللہ کے لیے۔ حدیث نے بات ہی ختم کر دی، ہمارا سارا کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بس بات اتنی سی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لیے دوستی کرنا ہے، اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کے دن یہ دنیا کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، اس لیے اس کا نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی نقصان ہے،
انسان کی صحت کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ دوستی یاری تعلق بنائیں، کسی بھی مجلس کا انتخاب کریں تو اچھی مجلس کا، نیک لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ نیک صحبت کا اثر ہو۔ بری صحبت انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔